ملتان والی خالہ کا یوں تو اصل نام حمیدہ بیگم تھا، لیکن ہم سب نے جب سے ہوش سنوارا تھا انہیں ملتان میں ہی رہتے دیکھا تھا۔ امی جی بتایا کرتی تھی کہ پاکستان بننے کے بعد ان کا پورا خاندان ملتان آ بسا تھا، پھر آہستہ آہستہ کبھی پڑھائی تو کبھی کام کے بہانے سب ایک ایک کر کے لاہور یا کراچی میں جا بسے تھے، پر خالہ جی نے اپنا ملتان نہ چھوڑا، اسی لیے خاندان بھر میں ان کا نام ملتان والی خالہ پڑ گیا تھا۔ ان کے دو بیٹے ملتان میں ہی پلے بڑھے تھے، پڑھ لکھ کر دونوں شہر تو کیا پاکستان تک چھوڑ گئے تھے اور امریکہ جا بسے تھے۔ دونوں بیٹوں سے بڑی ان کی ایک بیٹی بھی تھی جو بھی اس جہاں میں نہیں تھی۔ خالہ حمیدہ اور خالو جی بچوں کے چلے جانے کے بعد بھی ملتان میں ہی رہتے تھے۔ امی جی اکثر کہتی کہ کچھ ہو جائے، چاہے قیامت آ جائے، حمیدہ کبھی ملتان نہیں چھوڑ سکتی۔ آخر انہیں ملتان کیوں اچھا لگتا تھا؟ ہم سب کے پوچھنے پر ملتان والی خالہ ہمیشہ مسکرا دیا کرتی۔ ہم جب بھی ان سے ملنا چاہتے تو وہ خود ہی ہم سے ملنے آ جایا کرتی۔ انہوں نے خاندان میں سے کسی کو کبھی مجبور نہیں کیا تھا کہ ان سے ملنے بھی ہر کوئی ملتان ضرور آیا کرے۔ وہ ہمیشہ کہا کرتی کہ جس کو موقع ملے اسے محبتیں اور رشتے نبھاتے رہنا چاہیے۔ ان کے پاس محبت کو باری اور خانوں میں بانٹنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ وہ سر سے پیر تک رشتوں کی پہچان اور قدر لگا کرتی تھی۔ جب ہم سب کا اصرار بڑھ جاتا کہ آخر ملتان میں ایسا کیا ہے جو وہ چھوڑ کر نہیں آ سکتی، تو خالہ جی مسکرا کر کہتی، تم لوگ کیا جانو کہ ملتان میں کیا کیا خزانے چھپے ہیں۔ اور اس وقت ہم سب آنکھ منہ کھولے بس انہیں تکا کرتے جب وہ ملتان کی محبت میں ڈوبی آنکھیں بند کر کے تصور میں ہماری انگلیوں کو تھامے ملتان کی گلیوں میں ہمیں لے کر چلتی، تو کبھی کبھی تو ان کی ذہنی کیفیت پر شبہ ہونے لگتا اور وہ ہنستی ہوئی کہتی جاتی، پتر تمہیں نہیں سمجھ آئے گی، ولیوں کی چوکھٹ پر سر رکھ کر سو جانا کسے کہتے ہیں، اور جب اداس ہو جاؤ تو صرف ان کی طرف ایک نظر دیکھ لینا ہی سارے دکھوں کو کیسے بانٹ لیتا ہے، تم کیا جانو۔ بس یوں سمجھو کہ غمی خوشی میں ان کا ساتھ دل لگائے رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم چاروں بہن بھائیوں میں سے کسی کی ہمت نہ پڑتی کہ ملتان والی خالہ سے کہہ سکتے کہ خاندان بھر کے سبھی بڑے، امی جی اور ابا جی، نانی اور نانا جی تک کبھی لاہور اور کراچی سے باہر نہ نکلے تھے، پھر بھلا ہم کیسے ملتان آ سکتے تھے؟ میں بس ان کی طرف دیکھے جاتی اور سوچتی رہتی کہ انہیں کیسے بتاؤں کہ امی جی ہمیشہ کہہ دیتی ہیں کہ جب حمیدہ تم سب سے ملنے کراچی آ جاتی ہے تو تم لوگوں کو کیا ضرورت ہے کہ ملتان جاؤ اور وہاں کی گرمی اور مٹی میں رل جاؤ۔ پر ملتان والی خالہ کو کب پرواہ تھی کہ کون ان سے ملنے آتا ہے اور کون نہیں؟ وہ تو بس محبت نبھانا جانتی تھی، سو سب کی باتیں سن کر ان کی نیتیں جان کر بھی انجان بن جاتی۔ مجھے ان کی ہر وقت کی شکر گزاری اور جی حضوری بہت ہی عجیب لگتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اللہ تک پہنچنے کا اصل راستہ شکر گزاری سے شروع ہوتا ہے، پھر وہ شکر گزاری کو صبر اور رضا سے جوڑ دیتی تھی، اور آخر میں جانے کیسے یہی شکر گزاری خوشی میں بھی ڈھل جایا کرتی تھی۔ اس ساری تفصیل کو بتاتے ہوئے ہلکے گندمی رنگ سے سجے ان کے نازک سے نئے نقش پر ایک عجیب سا روپ آ جاتا تھا جس کے لیے کبھی کوئی نام نہیں مل پاتا تھا۔ بات کرتے ہوئے ان کی آواز اتنی دھیمی اور میٹھی ہوتی کہ جی چاہتا کہ بات کبھی ختم نہ ہو، اپنائیت کے سارے راستے انہیں ازبر رہتے۔ وہ جب بھی آتی کچھ ہفتے ہمارے ساتھ رہ کر اپنے ملتان واپس چلی جاتی۔ انہوں نے کبھی کسی سے ملتان آنے کو کبھی نہیں کہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جن کا ملتان ہے وہی بلائیں گے، تم لوگ کیا جانو ملتان کتنا نگاہ شہر ہے۔ جی وہاں کی گرمی ہی بتاتی کہ کتنا نگاہ شہر ہو سکتا ہے، ملتان والی خالہ نگاہ اسے کہتی جو پیار کی حدت میں دھیرے دھیرے خود سلگتا ہو اور پھر اسی پیار کو سب میں بانٹتا بھی ہو، جس پر سہیل بھائی انہیں تنگ کرنے کے لیے ملتان کی گرمی اور حبس کو نگاہ سے جوڑ دیتے تھے، جس پر ملتان والی خالہ نے کبھی برا نہیں منایا تھا بلکہ کبھی مسکرا دیتی تو کبھی ہنس پڑتی۔ اتنے اچھے وقت کے بعد وہ جب بھی جاتی ہمیں اداس کر جاتی۔ اس بار جب گرمیوں کی چھٹیاں آئیں تو خالہ جی بوجہ خالو جی کی علالت کے کراچی نہ آ سکی۔ مجھے لگا کہ یہی ایک اچھا موقع ہے کہ خالو جی کی عیادت کے بہانے ہی ملتان دیکھاؤں۔ جب میں نے امی جی سے کہا کہ مجھے ملتان دیکھنا ہے
تو ان سمیت سبھی نے پہلے تو خوب شور مچایا، پھر سمجھانے اور ڈرانے کی ہر ممکن کوشش کی کہ اتنی گرمی میں کیسے رہو گی۔ تو میں نے اتنے ہی سکون سے انہیں کہہ دیا کہ جیسے ملتان والی خالہ رہتی ہیں۔ خالہ اور خالو کے پاس اتنے دن؟ سہیل بھائی نے اپنی آنکھیں پھیلاتے ہوئے ایسے کہا جیسے میرے حوصلے کی داد دی ہو۔ آخر میری ضد پر امی جی اور ابا جی کو مجھے ملتان جانے کی اجازت دینی ہی پڑی۔ میرے جانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں اور ادھر ملتان والی خالہ کا اشتیاق دیدنی تھا۔ روز ہی فون پر کچھ ساتھ نہ لانے کا تقاضا ہوتا اور ساتھ ہی شاپنگ کی لمبی لسٹ گنوا دیتی جو انہوں نے میرے ساتھ ملتان میں کرنی تھی اور مجھے اپنی پسند کی چیزیں دلوانی تھیں۔ پھر وہ دن آ ہی گیا جب سب مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے ایسے جا رہے تھے جیسے میں ملک سے باہر جا رہی ہوں۔ امی جی کی نصیحتیں، ابا جی کی یاد دہانیاں اور بہن بھائیوں کی تسلیاں، سبھی کچھ پیچھے رہ گیا تھا۔ میں تو بس یہی سوچے جا رہی تھی کہ آخر اس ملتان میں ایسا کیا ہے جو خالہ جی کو وہاں سے نکلنے نہیں دیتا۔ جہاز میں جاتے ہوئے بھی یوں لگ رہا تھا جیسے جہاز آسمان پر رینگ رہا ہو، وقت ٹھہر سا گیا ہو۔ فلائٹ ملتان پہنچی تو خالہ اور خالو دونوں مجھے ایئرپورٹ پر لینے آئے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خوشی چمکتے ستاروں کی سی تھی۔ ایسا لگا جیسے مجھے روشنیوں نے گھیر رکھا ہو۔ جگ جگ جیو میری بیٹی، تم نے آ کر میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ ہر 2 منٹ بعد خالہ جی میرے ماتھے کو چومتی اور کہتی جاتی۔ ان کا گھر چھوٹا سا تھا لیکن مکمل لگتا تھا، جیسے کہیں کوئی کمی نہ ہو۔ باہر گرمیاں اپنے عروج پر تھیں لیکن ملتان والی خالہ کے پیار کی ٹھنڈک نے سب کچھ جیسے محو سا کر دیا تھا۔ میں سوچتی رہ گئی، واقعی پیار میں اتنی طاقت ہوتی ہے جو انسان کو ہر شکوے سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ انہوں نے خاص میری پسند کے آلو گوشت اور پراٹھے بنائے ہوئے تھے، پھر شام کی چائے کے ساتھ طرح طرح کی مٹھائیاں۔ ان کی پڑوسنوں نے آ کر مجھے یوں دیکھا جیسے میں کوقاف کی پری ہوں اور سیدھی یہیں اتری ہوں۔ خالہ جی سب کے سامنے یوں اترائی پھر رہی تھی جیسے میرے آنے نے ان کی عزت اور شان میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہو۔ میں دل ہی دل میں اپنی قدردانی پر نہال تھی۔ پہلا ہفتہ کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ ہم دونوں روزانہ شام کو سیر پر باہر نکل جاتے، خوب گھومتے، باتیں کرتے۔ گرمی، حبس، مٹی، دھول جیسے لفظ ڈکشنری کا حصہ ہی نہ لگتے تھے۔ میں ہر روز ان سے کہتی، خالہ جی ملتان بہت خوبصورت ہے، آپ صحیح کہتی تھیں کہ ملتان نگاہ شہر ہے۔ دیکھیے تو گرمیوں کی شامیں کتنی نگی ہیں، محبت کی ہلکی ہلکی حدت میں ڈوبے یہ نظارے، یہ آسمان، یہ زمین جس پر چلتے ہوئے ایک خاص ہلکی ہلکی گرمائی ہر وقت محسوس ہوتی رہتی ہے۔ سب کچھ جادوئی سا لگتا ہے خالہ جی۔ انہوں نے اسی پیار سے مجھے دیکھا اور سرخ چادر جس کے بارڈر پر ہرے رنگ کے دھاگوں سے کشمیری بوٹیاں بنی ہوئی تھیں میری طرف بڑھا دی۔ میں نے ہرے بارڈر والی سرخ چادر اپنے کندھوں پر ڈال لی۔ یہ وہی چادر تھی جو خاص طور پر انہوں نے میرے آنے کا سنتے ہی خریدی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ لڑکیوں کو بیر بہوٹیوں جیسا ہونا چاہیے، سرخ ریشم جیسی ملائم۔ مجھے پہلی بار خود پر سرخ رنگ بہت اچھا لگا۔ ملتان والی خالہ صبح سویرے ہی اٹھ جایا کرتی تھیں، دنیا جہان کے کام صرف اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کرتی اور اسی کی خاطر کرتی تاکہ ہر کام میں برکت رہے اور اس کام کی سختی بھی دور ہو جائے۔ ان کو دیکھ کر بس ان کی عزت کرنے کو دل چاہتا۔ نیکی کی روشنی ان کے ہر رخ سے پھوٹتی تھی۔ وہ ایسی کتاب کی طرح تھیں جسے پڑھنے کے لیے جزدان سے نکالنا پڑتا تھا۔ سپہر کو کچی مٹی کے صحن میں پانی چھڑکنا ان کا معمول تھا، پھر وہ 20 صحن کے لکڑی کی چھوٹی سی میز رکھ کر ارد گرد 3 کرسیاں ڈال دیتی اور کرسی پر بیٹھتے ہی جذب میں آنکھیں بند کر لیتی اور پوچھتی، بیٹی تجھے اس زمین کا نک کا راز سمجھ آیا؟ میں انکار میں سر ہلا دیا کرتی، پر کچی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو اپنے سارے اسرار کے ساتھ مدہوش کرنے کو بے تاب سی تھی۔ آج بھی انہوں نے مجھ سے وہی سوال پوچھا تھا اور میری خاموشی پر پہلے تو ادکھلی آنکھوں سے مجھے دیکھا، پھر دھیرے دھیرے گم ہو گئیں۔ بیٹی کان لگا کر سن، تجھے ہواؤں میں بابا فرید کی کافیوں کی آوازیں سنائی دیں گی تو کبھی شاہ حسین کی۔ یہ وہی نگی مٹی ہے جہاں سلطان باہو نے اللہ سے عرش ہلا دیا تھا اور اسی فضا میں بلے شاہ نے اپنے مرشد شاہ عنایت کے لیے گیت گائے تھے۔ ذرا دھیان سے سن بیٹی، انہی ہواؤں میں وارث شاہ کی آواز بسی ہوئی ہے۔ اسی سرزمین پر
میاں محمد اور خواجہ فرید نے زندگی کی رمزیں سمجھائی تھیں۔ مجھے ان سب کی آوازیں سنائی دیتی ہیں بیٹی، مجھے سب کچھ زندہ لگتا ہے، یہیں کہیں میرے آس پاس۔ میں ملتان والی خالہ کے اس روپ سے کہاں واقف تھی؟ وہ اس وقت یہاں کی نہیں لگ رہی تھیں، ان کا روپ سروپ ہی اور تھا۔ میں بے اختیار بس انہیں دیکھے گئی، وہ اپنے ہی جذب میں ڈوبی مجھے بتا رہی تھیں، ملتان میں ایک نہیں کئی ہزار ولی سانس لیتے ہیں۔ سوچ میری بیٹی، جس زمین پر ولیوں کے ٹھکانے ہوں وہاں کی زمین اور لوگ نگے نہیں ہوں گے تو بھلا اور کون ہوں گے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے مجھے انہی ادکھلی آنکھوں سے دیکھا، پر شاید وہ میری الجھن کو پڑ چکی تھی، مجھے کچھ بھی تو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ملتان والی خالہ نے کہا کچھ نہیں، بس میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر لے آئیں، ایک رکشے والے کو ہاتھ دے دیا، پتہ بتا کر مجھے بھی اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ رکشے والا ہمیں ایک قریبی قبرستان تک لے آیا تھا۔ ملتان والی خالہ نے رکشے والے کو کرایہ دیا اور خاموشی سے ایک طرف کو چل پڑی، اور میں ان کے پیچھے پیچھے ایک معمول کی طرح چل رہی تھی۔ خالہ کے چہرے پر تحمل سکوت کی طرح حویدہ تھا۔ پھر وہ ایک قبر کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ ایک گہری خاموشی ہم دونوں کے بیچ ٹھہر گئی تھی، یا پھر شاید وقت رک گیا تھا۔ میرے چاروں طرف اتنا سناٹا تھا کہ مجھے زندگی میں پہلی بار اپنی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ گرمی کی شامیں بھی دوپہر جیسی ہی روشن ہوتی ہیں، پر مجھے وہ شام سردیوں کی رات لگ رہی تھی، سرد، اداس اور کوہرے میں ڈوبی دھندلی تھی شام۔ ہر طرف ایک اداس سی خاموشی تھی۔ ملتان والی خالہ کی دھیمی سی آواز نے سکوت کو توڑ دیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس مٹی کے نیچے میری بیٹی کنیز فاطمہ سو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یاد آیا کہ ملتان والی خالہ کی سب سے بڑی بیٹی بلڈ کینسر سے 15 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اوہ، میری زبان سے بے اختیار نکلا، آنسو جیسے پلکوں پر بے تاب سے پڑے تھے۔ ملتان والی خالہ محبت سے ایسے قبر پر ہاتھ پھیر رہی تھیں جیسے کنیز فاطمہ کے بال سنوار رہی ہوں۔ ساتھ ساتھ وہ کہہ رہی تھیں کہ میری کنیز فاطمہ بڑی نگی لڑکی تھی، سب کا خیال رکھنے والی، خوشیاں بانٹنے والی، مسکراہٹیں لٹانے والی، اتنی نگی تھی جیسے سردی میں لحاف اوڑھنے سے گرمائی کا پہلا احساس ہوتا ہے، ویسی تھی میری کنیز فاطمہ۔ ان کی آنکھوں میں برسات کی جھڑی اتر آئی۔ یہ میرے بدن کا ٹکڑا جو ملتان کی مٹی میں دفن ہے نا، میں اسے خود سے کبھی جدا نہ کر پاتی جو میرے ولی، میرے سرپرست مجھ پر نظر نہ کرتے۔ کبھی سوچا تم نے ایک ماں کو صبر کون دیتا ہے بیٹی؟ میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ اچھا چل میرے ساتھ۔ ملتان والی خالہ ایک بار پھر مجھے خاموشی کے سمندر میں دھکیل چکی تھیں، اور ہم اب ایک اور رکشے میں بیٹھے خالہ جی کے بتائے ہوئے راستے پر جا رہے تھے۔ رکشہ ایک درگاہ سے ہوتا ہوا دوسری درگاہ پر جا کر رک گیا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑے ایک صحن سے دوسرے صحن تک چکر کاٹ رہی تھیں۔ یہ میرے سائیں شاہ رکن الدین عالم کا گھر ہے، اور یہ سائیں حضرت بہاؤالدین زکریا کا۔ یہ وہ ولی ہیں بیٹی جنہوں نے ایک ماں کے درد کو جانا اور مجھ پر شفقت کی، اور رب سونے نے کمال مہربانی سے میرے ہر نقصان کو فائدے میں بدل دیا۔ کیسے بھلا؟ میں نہیں، پر میری آنکھیں بول رہی تھیں۔ جبھی تو خالہ جی نے محبت سے میرے دل کی بات کو سمجھتے ہوئے کہا، بیٹی وہ ایسے کہ میں نے اپنی کنیز فاطمہ کے حصے کی ساری محبت لوگوں میں بانٹ دی۔ یہ درس میں نے اسی در سے پایا ہے کہ محبت صدقہ جاریہ ہے، اور یہ بھی کہ پیار کرنے والا دل اس خزانے سے کبھی خالی نہیں ہوتا۔ اس پل مجھے یوں لگا جیسے ملتان والی خالہ نے مجھے بھی محبت کر دیا ہو۔ ہر گزرنے والا دن مجھے ملتان کا اسیر کر رہا تھا، پر مجھے واپس کراچی ہی جانا تھا۔ 3 ہفتوں کے بعد میں ڈھیر ساری یادوں اور باتوں کا خزینہ لیے واپس گھر آ رہی تھی۔ ملتان والی خالہ ہر 5 منٹ پر جانے کہاں سے نکل آتی اور ہر بار کہتی کہ کچھ دن اور رک جا بیٹی، اور خود کسی اور کام میں مصروف ہو جاتی۔ ایئرپورٹ تک خالہ جی ہی چھوڑنے آئی تھیں۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر خالو جی گھر میں ہی آرام کر رہے تھے۔ میں نے ٹکٹ ڈیسک پر رکھتے ہوئے لاٹ سے کہا، خالہ جی آپ دونوں چلیں نا میرے ساتھ، کراچی میں مل کر رہیں گے۔ انہوں نے میری درخواست پر حیرت سے مجھے دیکھا، پھر مسکرا کر گلے سے لگایا، ماتھا چومتے ہوئے بولی، میں ملتان کو چھوڑ کر کراچی کیسے آ جاؤں بیٹی؟ میری عمر بھر کا خزانہ اور اس کے رکھوالے سب یہیں رہتے ہیں، کیسے چلی آؤں اپنا مدینہ چھوڑ کر؟
ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہونٹوں پر وہی ازلی مسکراہٹ۔ میں انہیں خدا حافظ کہہ کر جہاز کی طرف جانے والی راہداری کی طرف مڑ گئی اور ملتان والی خالہ اپنے ملتان میں ہی رہ گئیں۔ میں واپسی پر سارے راستے یہی سوچتی رہی کہ کیوں ہم چاروں بہن بھائی اکثر کہا کرتے تھے کہ ملتان والی خالہ جب بھی آتی ہیں ان سے ایک خاص قسم کی ایسی خوشبو آتی ہے جو یہاں کی نہیں لگتی۔ مجھے آج پتہ لگا کہ ان کے پاس سے ان کے مدینے کی خوشبو آتی تھی۔